پرانے شہر لاہور کا بازار یہ نواں کہلاتا ہے، مگر یہاں سب اشیاء روایتی ہی ملتی ہیں۔ طب اور حکمت سے شغف رکھنے والے یہاں سے معجونیں، کشتے اور دیسی ادویات میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیاں خریدتے ہیں۔ بازار میں داخل ہوتے ساتھ ہی دونوں طرف خشک میوہ جات کی دکانیں سجی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد یونانی ادویات اور جڑی بوٹیوں کی خوشبوئیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ مربع جات اور چاندی کے ورق بھی یہاں سے ہی ملتے ہیں۔ یہ بازار عام طور پر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے اور اس کی خوشبوئیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ خوشبوؤں سے یاد آیا، یہاں سے قریب ہی عطر فروشی اور خوشبویات کا بازار بھی ہے۔ اس کی سیر ہم آپ کو بعد میں کرائیں گے۔ ابھی اس بازار کے اندر حیرت ناک چیزیں اور ان سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ اگر آپ پہلے اس بازار میں نہیں آئے تو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ نواں بازار پاپڑ منڈی بھی کہلاتا ہے اور اسی بازار کے اندر بے شمار اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ پرانے دور میں کہیں پاپڑ منڈی ہوگی، اب یہاں پاپڑوں کے علاوہ سب کچھ بکتا ہے۔ دیسی ادویات بھی ہیں، چھوارے، کھجوریں، مربع جات، بادام، یہ سب یہاں پہ ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں پہ قریب ہی ایک کباب فروش کی دکان ہے، ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، اور اس میں اگر آپ اس بازار میں جائیں تو اس سے کباب ضرور کھائیں اور ان سے لطف اٹھائیں۔ اسی کباب فروش کی دکان سے ذرا آگے اسی ہاتھ میں یعنی بائیں طرف اگر آپ اندرون شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک مسجد کا آثار نظر آتا ہے یا ایک مسجد کی نشانی نظر آتی ہے۔ اس دروازے سے آپ داخل ہوں تو آپ کے لیے حیرتوں کا ایک اور مقام سامنے آ جاتا ہے۔ یہ حیرت ناکی کیا ہے کہ مسجد کے دروازے سے آپ داخل ہوئے اور آپ کو کم از کم 30 سیڑھیاں اوپر چڑھنے کی بجائے نیچے جانا پڑے گا مسجد میں داخل ہونے کے لیے۔ جی ہاں، یہ ہے لاہور کی سب سے قدیم مسجد، اور جو اچھوتی اس لیے بھی ہے کہ یہ نیوی مسجد ہے، کم از کم 25 فٹ نیچے ہے سطح زمین سے۔ بازار اوپر رہ جاتا ہے، مسجد بالکل نیچے ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، اور اندر جیسے ہی آپ داخل ہوں گے آپ کو نیچے اتر کے صحن نظر آئے گا، اور صحن کے بعد مسجد کی عمارت ہے۔ یہ مسجد تعمیر ہوئی لودھی دور میں۔ آپ لودھی دور کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے، یہ مغلوں سے پہلے تھے، بلکہ بابر نے 1526 میں لودھیوں کو ہی شکست دی تھی اور اس کے بعد ہندوستان پر مغلوں کا اقتدار شروع ہو گیا تھا۔ مسجد کی انفرادیت اور خوبی یہی ہے کہ یہ تقریباً 1.5 منزل سطح زمین سے نیچے ہے، بازار سے نیچے ہے، اور اس کا جو پانی ہے یہ لوگوں کے لیے جو اس شہر میں رہتے ہیں، جو اس مسجد کے بارے میں جنہوں نے سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، تو ان کے لیے یہی ایک سوال ہے کہ اس کا پانی کہاں جاتا ہے۔ اس مسجد کے اندر پانی کو جو ڈمپ کرنے کے لیے جو ان کا جو سسٹم ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ جب آپ بارش کے دنوں میں باہر سڑکوں پہ بھی پانی رک جاتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اور آپ کو گٹر ابلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس دورانیے میں بھی اس مسجد میں پانی، وضو کا پانی، اور جس طرح آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کا بہت بڑا صحن ہے، اور اس صحن میں بھی کھلا صحن ہے، اور اس صحن میں بارش کا پانی بھی اسی طرح، بارش کا پانی جتنی شدت کے ساتھ بارش ہو اسی نسبت سے پانی بھی اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ان کی 2 گرکیاں ہیں اور دونوں مسجد کے باہر ہیں، ایک چوک بخاری میں ایک ڈاکٹر کا کلینک ہے اس کے ساتھ ہے، وہ اتنی گہری ہیں کہ اس کا زیر زمین پانی، اس کو پانی، مسجد کا پانی جو استعمال میں آتا ہے وہ جذب کر لیتا ہے۔ اور دوسری گھر کی اسی مسجد سے باہر نکلیں، ایک نان فروش نان بائی کی دکان ہے، اس کے ساتھ ایک گرکی ہے، اس میں یہ پانی چلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 گرکیوں میں ایک گرکی ایک ہی وقت میں ایک گرکی ایکٹیو ہوتی ہے، جب اس کا پانی اس کا لیول سے تھوڑا سا اوپر آ جائے تو اس گرکی کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسری گرکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد کا نقشہ ہے نا، یہ پرانا ہی ہے، لیکن بعد میں یہ پتھر وغیرہ اور ٹائل وغیرہ کو اندر لگی ہوئی ہے، یہ بعد میں لگی ہے ساری۔
बाकी फ़िलहाल थोड़ा तो साथ काम करा देते हैं जो करने वाला होता है काम मस्जिद का। पानी इसका घर की बनी, 2 घर की हैं, जो एक दाएं हाथ है एक बाएं हाथ है, और उसमें पानी जा रहा है इसका वज़ू का और बारिश का पानी वगैरह। कभी ऐसा नहीं होता कि गर्दियाँ भर जाए और पानी थोड़ा नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, 700 साल हो गए हैं, अभी तक तो पानी जा रहा है इसमें। आपको मालूम है तो ज़रूर गोश गुजार कीजिए अगर आप इससे पहले आए हैं, क्योंकि फीडबैक इस मस्जिद के हवाले से बहुत ज़रूरी है। ये लाहौर की कदीम मस्जिद है, ये ज़हन में रखें तो। ये 3 गुंबदों पर मुश्तमिल है। चेन के एक तरफ जो गर्कियाँ जिनका मैं पहले जिक्र किया था, ये सारी मस्जिद जुल्फ़िकार अली ख़ान ने बनवाई थी। ये भी लोधी ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते थे और लोधी दौर में लाहौर के अहम ओहदेदार थे। उन्होंने एक अछूता ख्वाब देखा कि मस्जिद को सतह ज़मीन से नीचे बनवाया जाए, लिहाजा उन्होंने इसकी तामीर काफ़ी नीचे बनाई और उसके लिए कम अज़ कम 1 मंजिल उन्होंने खुदाई की थी। और अब अगर मस्जिद आप देखते हैं तो ये 1 मंजिल से भी ज़्यादा गहरी मालूम होती है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ बाज़ार मज़ीद ऊंचा होता गया और उसकी वजह से ये मस्जिद और ज़्यादा नीची हो गई। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर बाज़ार के ऊपर होने से कोई मनफी असर नहीं पड़ा है, बल्कि ये ज़्यादा महसूस होती है कि चारों तरफ इमारतें बन चुकी हैं, बाज़ार भी पुख्ता है और यहाँ पे इस तरह का कोई मसला पेश नहीं आया। लोग यहाँ के इसको शायद इतना अहम नहीं समझते कि इसे मस्जिद ही समझते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि लाहौर में कम अज़ कम इस तरह की मस्जिद कोई नहीं है कि जो इतनी नीची हो और उस मस्जिद में फिर इस तरह का कोई मसला पैदा ना हुआ तामीरात के हवाले से कि जो दूसरी मसाजिद या दूसरी इमारतों में 50 साल के अंदर अंदर पैदा हो जाता है। और अब तो हमारी जो सरकारी इमारतें हैं उनमें तो 50 साल भी नहीं लगते, चंद साल बाद ही मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में फ़न तामीर के माहिरीन को इस मस्जिद का मुताला ज़रूर करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, क्योंकि इस मस्जिद से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ख़ास तौर पर सीवेज मैनेजमेंट के हवाले से, इनखला के हवाले से, निकासी के हवाले से, और फिर कैसे मैनेज हुई ये मस्जिद। मस्जिद के साथ ही और भी बहुत सारी तारीखी इमारतें हैं जो सिख दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर उनकी तर्ज तामीर आप देखते हैं या फिर उससे ज़रा पहले की होंगी। बाज़ार में और भी बहुत सारी ऐसी तारीखी इमारतें हैं। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो यकीनन हम आपको हर दफ़ा नई से नई हैरतनाक चीज़ अंदरून शहर की दिखाते रहेंगे।